یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، تم قبول کرو اللہ کی پکار کو، وللرسول، اور رسول کی بھی پکار کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف کہ وہ تمہیں نئی زندگی عطا کرے، اس کام کی طرف بلائیں جو تمہیں کبھی اور ابدی زندگی بخشے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم اس بات کو جان لو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے دل پر مطلع رہتا ہے، اللہ حائل ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کی جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ رسول کی باتوں کو، اللہ رسول کی دعوت کو قبول کرو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، آج قرآن موجود ہے، آج احادیث کی شکل میں ہمارے پاس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی، کہتے ہیں کہ میں نفلی نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر فوراً سے لبیک نہیں کیا، بلکہ میں نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے تمہیں پکارا تو تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ فرمایا کہ تمہیں اسی وقت لبیک کہنا چاہیے تھا، تم نے یہ آیت نہیں سنی۔ اور اس حدیث کے آخر کا ٹکڑا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو دین پر ثابت قدم ہیں، آپ کی بہکنے کا تو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری جانب سے فکر مند رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے یہ خدشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے انسان کے دل کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، چاہتا ہے تو ایمان کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو کفر کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی اس آیت کے ٹکڑے کا جو ربط ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب بھی تمہیں احکامات الہی، احکامات نبی، جب بھی تمہیں مسلمانوں دیے جائیں، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پکارا جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں استجیبو، تمہیں فوراً سے لبیک کہنی ہے، اور تمہیں فوراً سے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے سرخم کر دینا ہے۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا، اس بات کا دھیان رکھو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ کے اختیار میں انسان کا دل ہے۔ اس کا ربط کیا ہوا؟ اس کا ربط یہ ہوا کہ جیسے ہی تمہیں اللہ اور رسول کا حکم ملے ویسے ہی تمہیں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے کہ وہ کس لمحے میں انسان کے دل کو الٹ پھیر کر دے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف پھیر دے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کفر کی طرف پھیر دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اسی لمحے میں اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے اور وہ اسلام کی طرف پھر جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اسی لمحے میں اللہ اس کا دل پھیر دیتے ہیں اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تمہیں توفیق مل جائے، جس لمحے میں بھی تمہیں توفیق مل جائے، تمہیں اللہ کی طرف سے پکار آ جائے، اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آ جائے، اس پر لبیک فوراً کہنا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ اگلے لمحے میں تم کوئی گناہ کرو، اس کی تاثیر سے اللہ تمہارا دل پھیر دے اور تمہیں اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس لمحے میں انسان کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی انسان کو کسی لمحے میں نیکی کی توفیق مل جائے، اسے اسی لمحے میں وہ نیکی کر گزرنی چاہیے،
این ممکن ہے کہ اگلا لمحہ ایسا آ جائے کہ انسان کے اعمال کی شامت سے اس نیکی کے کرنے کی توفیق سلب ہو جائے، اس کے دل میں وہ ایمان کا جذبہ نہ رہے، اس کے دل میں اسلام کی وہ تاثیر نہ رہے، اور اللہ اس کے دل کو ایک دم سے پھیر دے اور اگلے لمحے میں اس سے توفیق سلب ہو جائے، تو اس سے پہلے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دیا کرو، انہ الیہ تحشرون، وجہ کیا ہے؟ تمہیں پلٹ کر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر کا عمل جانے نہ دینا، اس کو اپنے کل کے لیے سیو کر کے رکھ لو۔